السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دین وِد فاطمہ۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کربلا کے واقعے کا داستان لے کر چل رہے ہیں۔ تو ہم نے آج ابھی تک کتنا سنا ہے کہ مدینے سے مکے سے کوفے نہیں پہنچے، سامنے فوج آ گیا اور خیمے لگا دیے، کربلا میں خیمے لگ گئے۔ تو خیمے لگنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت امام حسین نے ایک جگہ تھا، اس کا نام تھا بنی اسد، وہ خیموں سے بہت نزدیک تھا۔ تو حضرت امام حسین نے بنی اسد کے والوں سے ایک زمین خریدی، باقاعدہ سودا کیا۔ تو زمین خریدنے کے بعد بنی اسد والوں کو ہی دے دیا، تحفہ کر دیا اور کہا کہ بنی اسد والوں، میں آپ سے اور کچھ نہیں چاہتا اور مانگتا بھی نہیں، بس 10 دن بعد جب یہ فوج ہمیں مار کر چلی جائے تو اس زمین پہ ہماری قبریں بنا دینا۔ بنی اسد کے لوگ حیران، اور اپنے خیمے میں جانے سے پہلے بنی اسد کے لوگوں سے حضرت امام حسین نے بنی اسد کے مردوں سے ایک بات کہی اور بنی اسد کے عورتوں سے ایک بات کی اور بنی اسد کے بچوں سے ایک بات کی۔ تو پہلے بنی اسد کے مردوں کو بلایا اور کہا، اے بندانے مردانے بنی اسد، جب 10 دن بعد یہ فوج ہمیں مار کر چلی جائے اور ہمارے لاشیں دفنائے نہ جائے تو تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا اور ہماری قبروں میں ہمارے لاشیں دفنا دینا۔ اور پھر جب بنی اسد کے لوگ حیران ہو کر واپس جانے لگے تو پھر کہا، بنی اسد کے مردوں، اپنی عورتوں کو بلا کر لاؤ، میں ان سے بھی ایک بات کہوں گا، بولو تمہارا مولا تمہیں بلا رہا ہے۔ تو عورتوں کو بلایا گیا، کہا مولا کیا ماجرا ہے؟ عورتوں کو حضرت امام حسین نے کہا کہ اگر میں نے تمہارے مردوں سے تو کہا ہے ہمیں دفنانے آئے، اگر تمہارے مرد ہمیں دفنانے نہ آئے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور بے شک ایسے کڑے کھود کے بس جیسے تیسے ہمیں دفنا دینا۔ اور پھر جب بنی اسد کی عورتیں حیران ہو گئی، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر وہ جب جانے لگی تو بولا، بنی اسد کی عورتوں، اپنے بچوں کو بلا کر لاؤ۔ بنی اسد کی عورتوں نے اپنے بچوں کو بھیجا تو کہا، بچوں نے کہا مولا کیا ماجرا ہے؟ نے کہا کہ اگر تم دیکھو بچوں، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے نا تو تم کھیلنے کے بہانے آنا، بچوں کو قبر بنانے کا تو نہیں کہہ سکتے، تم کھیلنے کے بہانے آنا اور ایسا کرنا، ہاتھوں میں مٹی لے کر ہماری لاشوں پر رکھ دینا اور تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری تقسیم ہو جائے گی۔ تو یہ کہہ کر بنی اسد کے بچے جب چلے گئے تو حضرت امام حسین اپنے خیمے میں واپس گئے۔ تو اس طرح لشکر ہر اپنے خیمے میں پریشان ٹہلا، ادھر سے ادھر۔ تو ہر کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ ہر کے بیٹے نے ہر سے پوچھا کہ بابا پریشانی کیوں ہے؟ حضرت امام حسین کی لشکر تو اتنا کم تعداد میں ہے، یہاں پر اتنے تعداد کی لشکر ہے، وہ پیاسے ہیں۔ 7 محرم کو پانی بھی بند کیا گیا تو اس کے بیٹے نے کہا، وہ تو پیاسے ہیں، یہاں ہزاروں کا لشکر ہے، پانی ہے، تو پھر پریشانی کس بات کی ہے؟ تو ہر کا جواب سنیے۔ ہر نے گھبراتے ہوئے کہا کہ بیٹا مجھے فاطمۃ الزہرا سے بہت ڈر لگتا ہے، میں ان کا سامنا کیسے کروں گا؟ جیسے آپ نے پہلے بھی سنا تھا نا کہ ہر نے کہا کہ میں آپ کو یہ جملہ پلٹا سکتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، آپ کے ماں کا نام فاطمۃ الزہرا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں بھی ہر نے کہا کہ مجھے فاطمۃ الزہرا سے بہت ڈر لگتا ہے، میں ان کا سامنا کیسے کروں گا؟ پھر اس کے بیٹے نے کہا بابا پھر کیا ارادہ ہے، کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہر نے کہا، بیٹا میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں کل صبح لشکر حسین میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ تو اگلی صبح جب ہوئی تو ہر کو اب اس کیمپ سے نکل کر اس کیمپ میں جانا ہے۔ تو ہر نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے بندھوایا اور وہ حضرت امام حسین کا سامنا نہیں کر سکتا تھا تو ہر نے اپنے آنکھوں پہ پٹی بندھوائی اور اب وہ دیکھ تو نہیں سکتا نا کیونکہ آنکھوں پہ پٹی ہے، تو ہر کا بیٹا اس کے ہاتھ پکڑ کے اسے دوسری کیمپ پہ لے جا رہا ہے۔ تو عباس نے کہا کہ مولا یہاں کچھ دھول سی اٹھ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس فوج سے کوئی
کوئی اس یہاں آ رہا ہے، ہماری طرف آ رہا ہے۔ پھر حضرت امام حسین کی فوج تیار تھی تلوار لے کر۔ پھر جب تھوڑا قریب آیا ہو تو ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا کہ حر کے ہاتھ بندھے ہیں رومال سے، حر کے آنکھوں پر پٹی ہے، اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے۔ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ عباس، علی اکبر، ہمارے مہمان حر کو لینے چلو۔ تو پھر جب حر کے بیٹے نے یہ دیکھا اور کہا کہ بابا بہت شرمندگی ہو رہی ہے، تو حر نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں چلا نہیں جا رہا، کیوں شرمندگی ہو رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ عباس آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ پھر جب کچھ قدم آگے چلے تو پھر حر کے بیٹے نے تکبیر کی، کہا اللہ اکبر۔ تو حر نے کہا کیا ہوا بیٹا، تکبیر کی؟ بولا کہ علی اکبر آپ کو لینے آ رہے ہیں بابا۔ تو پھر اور کچھ آگے چلے تو پھر حر کے بیٹے نے 2 بار تکبیر کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کہ بابا اب تو شرمندگی کے مارے چلا نہیں جا رہا۔ پھر حر نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا، کیوں شرمندگی کے بعد چلا نہیں جا رہا؟ تو پھر کہا بابا حسین خود آپ کو لینے آ رہے ہیں۔ تو پھر حر نے کہا کہ بیٹا بس یہ بتاتے حسین کس طرف سے آ رہے ہیں، بس یہ بتاتے حسین کے قدم کس طرف ہے، میں وہی گھوڑے سے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے قدموں پر گرا دوں گا۔ جب امام حسین آئے تو حر حضرت امام حسین کے قدموں پر گر گئے اور کہا کہ میری غلطی معاف ہو سکتی ہے۔ تو جس کی غلطی ہوتی ہے تو وہ کسی سے معافی مانگتا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں تو نے ایسا کیوں کیا ہے، لیکن حضرت امام حسین کو کوئی شکایت نہیں، اور یہ بھی نہیں بولا کہ ہاں ہم نے تمہیں معاف کیا۔ حضرت امام حسین نے کہا اے بھائی حر ہم نے تجھے معاف کیا۔ تو اب ہم نے داستان کہاں تک پڑھی، مدینے سے مکہ، مکے سے جانا تک کوفہ نہیں پہنچے، سامنے فوج آ گیا، خیمے لگ گئے اور حر لشکر حسین میں شامل ہو گیا ہے۔ تو اس سے آگے ہم آپ کو انشاءاللہ کل سنائیں گے، تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔